بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 فروری ہے، 16 جمادی الثانی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ میں ایام فاطمیہ کی تعزیت پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya wali Allah. السلام عليك يا حجة الله وخالصته.
السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل سیدہ یا فاطمہ، سیدہ یا فاطمہ، سیدہ یا فاطمہ، سیدہ یا زہرا. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو، کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو میرے دربار میں رلایا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. اے مقدمہ رسول زادی کا میرے دربار میں وہ آئی ہے، جن پہ اللہ بھی درود پڑھے. ایسے فرزند ساتھ لائی ہے. ایسے بانے فدق نے پھر کیسے ان گواہوں کا دل دکھایا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. مسند مصطفیٰ پہ غاصب ہے، سامنے مصطفیٰ کی بیٹی ہے. میرا حق دے دو اے مسلمانوں، رو کے خیر النساء یہ کہتی ہے. میرے بابا کے بعد کیوں تم نے فاطمہ پہ یہ ظلم ڈھایا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. بولا بے ظرف اے نبی زادی، میرے حق کو میں جانتا ہی نہیں. جو لکھی تھی تمہارے بابا نے، میں وہ تحریر مانتا ہی نہیں. شک کر دی سند محمد کی، کہا زور سے لگایا ہے. رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا
یہ کہنے لگی فاطمہ کو نہیں فکر ڈالا دیکھو بابا تمہاری امت نے اتنا مجھ کو نہیں فکر ڈالا میرا محسن شہید کر ڈالا میرے پہلو پہ در گرایا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے فاطمہ سیدہ کو بابا کی وراثت پہ اختیار نہیں عورت نبی کے حجرے کی اے مسلمان ورثہ نہیں جس نے مولا حسن کی میت پہ تیر ہاتھوں سے خود چلایا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے غم آلے ابا میں رہتا ہے ذکر شفیع عام کرتا ہے ماتمی کو فقیر گاہوں میں اس لیے بھی سلام کرتا ہے اس نے بی بطول کے غم میں دل کو بیت الحزن بنایا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے سیدہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ سیدہ یا زہرا جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی آپ نے ایک دعا سنی اور ایک نوحہ سماعت فرمایا، اور اب وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن سے ان اذکار کا ذکر لے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں جو کہ محمد وآل محمد نے ہم کو تعلیم دی ہے، کیونکہ جو بھی انسان کی پریشانیاں ہیں، جو بھی اس کی الجھنیں ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ مارا پھرے اور جا کے مختلف پیروں کے پاس، بابوں کے پاس اپنی حق حلال کی کمائی ہوئی دولت کو لوٹائے، تو اس سے بہتر ہے جو طریقہ اسلام نے وضع کیا، اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا توسل، آپ کا جو ہے ایک رابطہ بھی برقرار رہے گا، اور دوسرے جو ہے وہ آپ اپنے بغیر نقصان، مالی نقصان اٹھائے ہوئے ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں سے بآسانی خیر و عافیت کے ساتھ نکل سکتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ، محمد وآل محمد کے ساتھ توسل کرنے کے صلے میں۔ ہم نے کل جہاں پر اس سیگمنٹ کا اختتام کیا وہ تھا دل دنیا پرستی اور اخلاقی برائیوں اور شہوتوں سے بھر گیا ہے، اس کے 2 علاج پیش کیے تھے، مزید ان کو بھی ریپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید کچھ اور اس ضمن میں جو ارشادات ہیں وہ آپ کی نظر میں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے حدیث کے مطابق کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 88 بار خدا کا نام الحلیم پڑھے تو تمام برے اخلاق، تکبر، حسد، بخل اور زائل ہو جائیں گے، اور تمام برے افعال سے وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے مختلف لوگ ہیں، مختلف ان کی زندگی کی مصروفیات ہیں، اس میں مختلف ان کی ٹائمنگ ہے۔ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو کسی بھی چیز کو تلاوت کرنے کا، حالانکہ یہ بس نماز کے علاوہ کسی چیز کا وقت ہمیں نہیں مل پاتا، ہماری زندگی بہت مصروف ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کے کئی حل اس لیے پیش کی جاتے ہیں کہ اس میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرے، کیونکہ ہے سب کا سب قرآن، ہے سب کا سب جو ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے جو آپ کو
آپ کی اس مصروف زندگی کو دیکھتے ہوئے رکھتے ہوئے اس میں جو آپ اس میں سے منتخب کریں، جو آپ بآسانی انجام دے پائیں، جو کر سکیں، وہ اس میں سے آپ منتخب کیجئے اور اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھائیے۔ یہاں پر ہے جو شخص 88 مرتبہ ہر نماز کے بعد الحلیم پڑھے گا، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 88 بار ہے، مگر یہ کہ ہر نماز کے بعد مداوعت کرنی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ نماز پنجگانہ کے عادی ہیں، جو لوگ باقاعدہ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ روز اس کو 88 مرتبہ الحلیم کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ تمام دل جو ہے وہ دنیا پرستی سے اور تمام برے افعال سے پاک ہو جائے گا۔ دوسرا حل ہم نے کل بتایا تھا، پھر ریپیٹ کریں گے کہ 4 روز تک 1000 مرتبہ، صرف 4 یوم تک، صرف 4 دنوں تک آپ کو 1000 مرتبہ الشکورو پڑھنا ہے۔ آپ ایسا کریں گے، الشکورو پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے تمام اخلاقی برائیاں نکل جائیں گی۔ بہت آسان طریقہ ہے، اخلاقی برائیاں دامنگیر ہو جاتی ہیں، زندگی بھر کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بری شناخت، برے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بری شناخت کر دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کتنی آسانی کے ساتھ صرف 4 دن کے اندر آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، نہ آپ کے مال خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اور باقاعدہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور آپ کا ارتباط بھی قائم ہو رہا ہے محمد و آل محمد اور قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا لگاؤ جتنا انس بڑھتا چلا جائے گا، انس بالقرآن ہوتا چلا جائے گا، اتنی آپ کی زندگی بھی بدلتی چلی جائے گی، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی چلی جائیں گی، آپ کی زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ چونکہ قرآن سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم اور معرفت کے دریچے روز کھلتے چلے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم بھی اگر کسی پاس تلاوت کرے تو کم از کم 40 آیاتیں روز پڑھیں۔ یعنی اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو ہمیں ایک چیز تو بالکل سامنے سے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کم از کم رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ جہاں پر بھی ان حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے جو کہ ائمہ سے مروی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، کیونکہ یہ جو علم نبوت ہے یہ تمام، چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہو، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہو، مولا علی کی حدیث ہو، امام حسن سے ہو، امام حسین السلام سے ہو، 12 ائمہ میں سے جس امام کی بھی حدیث ہوگی اس کا سلسلہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، اس طرح سے سلسلہ جا کے رسول اللہ سے جا کے منتہی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی امام کی حدیث دیکھ لیں، اس کا سلسلہ جا کے رسول اللہ سے منتہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام علم نبوت ہے جو اس پورے گھرانے میں سرحد کر گیا۔ اس کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہ جانتا ہے، نہ ان کا دعویٰ کر سکا، نہ آج تک ان چیزوں کو کھول سکا، کیونکہ ممبر کوفہ پہ وہ واحد شخصیت تھی جس نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اگر کوئی اور وارث علم نبوت ہوتا تو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا۔ یہ دعویٰ یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا دعویٰ، قیامت تک کے لیے ایک انسانوں کی بیداری کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسی کوئی شخصیت جو ہے وہ آپ کو انسانوں میں نہیں ملتی، پوری بنی نوع انسانیت میں ایسی شخصیت نہیں ملتی جو دعویٰ کرے اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے اور ایسے علوم کو اجرا کرے جس پہ دنیا جو ہے وہ آج تک حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا کلام ہے۔ اس کے اندر اس قدر علم اور معرفت ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں مولا علی علیہ السلام سے حکایتیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ پوری زندگی کے کسی بھی شعبہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ مزید جو ہے وہ کچھ حل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ہے کہ جی المتعالی، اس میں مبارکہ ہے المتعالی، اس کو 2288 مرتبہ کا ورد کرے۔ یہ ایک ہی بار کرنا ہے آپ نے، اس کی مداوعت نہیں کرنی، روز نہیں کرنا ہے، مگر ایک مرتبہ 2288 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے المتعالی کا۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کے باطن سے تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت عمدہ ہے، بعض جگہوں پر کئی دنوں کے اندر ہے، بعض جگہ پر ایک جگہ پر ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو کرتے رہیں۔ مختلف قسم کے اذکار ہیں۔ ایک اور حل بھی ہے اس کا، اس میں کہ رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ البائسو پڑھیں۔ رات کو سوتے وقت بالکل سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ سونے سے پہلے یوں بھی تلاوت کرنے کا حکم ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کے بغیر باوضو سونے کا حکم ہے، تاکہ آپ کا گھر، آپ کا بستر جو ہے وہ مسجد میں تبدیل ہو جائے۔ جو شخص وضو کر کے سوئے گا اس کی بڑی برکتوں کو دیکھے گا، بڑی فضیلتوں کو دیکھے گا، اور اس کی وہ سونے کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، 5 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں۔ جب سونے کا ارادہ کر لیں، باقاعدہ آپ وضو کریں اور پھر بستر پہ چلے جائیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ سونا
ہونا بھی عبادت بن جائے گا. اور جب انسان وضو کیا ہوا ہوگا تو یقیناً وہ رغبت کرے گا اور تلاوت بھی کرے گا. تو یہ طریقہ ہے جو کہ مسلمین کے لیے درج ہوا کہ صبح و شام کس طرح سے کرنی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد میں جو ہے وہ ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کے 100 مرتبہ یا الباعثو پڑھے تو خداوند عالم اس کے دل کو نور معرفت سے بھر دے گا، نور معرفت سے بھر دے گا اور مردہ دل زندہ ہو جائے گا. اور اس طرح شیطانی وسوسوں اور باطن کی صفائی کے لیے روزانہ اس ذکر کو 1020 مرتبہ پڑھنا انتہائی مجرب ہے. یعنی اب اس کو پڑھ کے اگر دیکھا جائے گا اور جو شخص وسوسہ شیطانی میں گرفتار ہے یا ایسی چیزیں ہیں وہ جب پڑھیں گے تو یقیناً الجھنوں سے فائدہ پائیں گے اور خود اس کے ثمرات کو ظاہر ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیونکہ قرآن کریم معجزہ ہے قیامت تک ہر آنے والی نسل کے لیے، اس کے زمانے کے اعتبار سے، اس کی ایک جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اس زمانے کے بالکل سے ہم آہنگ ہو کر اس کے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے، اس کی الجھنوں کا حل بھی پیش کرتا ہے، اس کو صراط مستقیم بھی دکھاتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر ہر خشک و تر کا علم خدا نے پروردگار نے رکھ کے جو ہے وہ انسانیت کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس ضمن میں دیکھیں گے کہ مرحوم کفمینی کتاب مصباح میں دل کے حجابوں کے برطرف کرنے کے لیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ دل کے حجاب برطرف ہو جائیں اور وہ معنوی چیزوں کو درک کریں، ان کے دل کے اندر معنویات اتر جائیں اور وہ نورانی ان کے قلب ہو جائیں، تو اس کے لیے ہے کہ دل کے حجابوں کو برطرف کرنے کے لیے، برزخی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، وہ چیزوں کو جو کہ ایک عام آنکھ جو ہے اس کو درک نہیں کر پاتی، ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے کیا کریں کہ نماز صبح کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاحو پڑھیں. یا فتاحو پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے کہ یا فتاحو پڑھا جائے تو آپ کے جو دل کے حجابات ہیں وہ برطرف ہوں گے اور آپ کی دل میں معنوی کیفیات جو ہے وہ پھوٹ پڑیں گی اور آپ ان کو جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں گے. ایک اور جگہ پر ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ وقت زوال 150 مرتبہ 150 مرتبہ 150 ٹائمز آپ نے یا قدوسوں کا ورد کرنا ہے. دل کو نورانی کر دیتا ہے. بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ذکر ہیں اور لاجواب اس کے ثمرات ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں. مطلب کہنے میں بہت آسان ہے، میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، مگر جس کے دل کو خدا منور کر دے وہی اس کی حلاوت کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس کے ایمان کی کیفیت کا مزہ چکھ سکتا ہے جس کا دل خدا منور کر دے. تو یہ چیزیں ہیں، یہی زندگی ہے، یہی 4 دن کی زندگی ہمیں چاہیے. ان تمام چیزوں کو جو بھی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے ہمارے وقت کے حساب سے ہمارے لیے موضوع ہے، ہم اس کو ضرور اس کی مداوت کریں تاکہ اس کو فیضان الہی سے ہم جو ہے وہ سرفراز ہو سکیں. دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے روایت کے مطابق وقت زوال صرف 150 مرتبہ 150 مرتبہ یا قدوسوں کا ورد کریں. اس سے کیا ہوگا؟ دل کو نورانی کر دیتا ہے اور اسے وسوسہ شیطانی سے امان مل جاتی ہے. شیطانی وسوسہ داخل نہ ہونا بہت بڑا کرم ہوگا پروردگار کا آپ کے اوپر، کیونکہ پورے قرآن میں جا بجا شیطان کی طرف سے انسان کو الرٹ کیا گیا ہے. تو ان چیزوں کے پڑھنے سے یا قدوس و پروردگار کا نام ہے، اس کو 150 مرتبہ وقت زوال آپ پڑھیں گے تو آپ نجات پا جائیں گے اور دل کو نورانی کر دے گا. 7واں اس کا حل ہے کہ 7 روز تک روزانہ 10,000 دفعہ اللہ اللہ جو ہے وہ ذکر کرتا رہے، اس کی مداوت کرے. اللہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک کیفیت کے ساتھ پورا دل لگا کے تمام چیزوں سے ذہن کو ہٹا کے پروردگار کی طرف خالص کر کے اللہ اللہ کا ذکر کرے گا تو باطن کی صفائی کے لیے انتہائی مؤثر ترین عمل ہے. 7 روز تک روزانہ 10,000 مرتبہ. ابھی مختلف چیزیں جیسے میں نے ابھی خدمت عرض کیا کہ آپ کو آپ کی زندگی کے حساب سے آپ کی جو ٹائمنگز ہیں آپ کے کام کرنے کی، آپ کے گھریلو امور کے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں، مگر کریں کچھ نہ کچھ ضرور. رابطے کو منقطع نہ کریں، اپنا رابطہ برقرار رکھیں، چاہے باریک سی ڈور ہی کیوں نہ ہو. رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے پروردگار کے ساتھ. خدا چاہے گا تو آپ کی روزی میں برکت بھی دے گا، آسان روزی بھی دے گا اور وقت اور میسر ہوگا پروردگار کی، اور ڈٹ کے عبادت کریں گے آپ. اگر آپ کا رابطہ برقرار ہے آپ یقین کریں آپ کے اوپر رحمت کا نزول ضرور بالضرور ہوگا. 8واں حل ہے جناب علی، روزانہ دہن و دل کی صفائی کے لیے صبح کے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا انت ربی کل شیء و وارثہ پڑھنا انتہائی نفع بخش ہے.
ایک لائن کا جملہ ہے، صرف 100 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے یہ اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ جو دل کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتے ہیں، بغض ہوتے ہیں، جلن ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا انسان جو ہے وہ لیے گھومتا ہے اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے، اس سے پاک ہو جائے گا۔ دوسرا جلتا ہے، جلنے دیں آپ اس کو، آپ اپنے دل کو پاک کریں، اپنی جو شخصیت ہے اس کو خدا کے سامنے بالکل آمادہ و تیار پاک رکھیں، کیونکہ کس وقت اجل کا ٹائم آ جائے، کس وقت آپ دنیا سے رخصت کہیں اور پروردگار کی ملاقات کو چل دیں، اس سے قبل کہ یہ گھڑی آئے اور حسرت و نادانی جو ہے وہ عجیب سی کیفیت ہو، اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے اور تیار و آمادہ انسان کو رہنا چاہیے۔ ہر روز اپنا محاسبہ کر کے جو ہے وہ سونا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس ضمن میں حدیث ہے کہ وہ شیعہ ہی نہیں ہمارا جو رات کو سونے سے قبل اپنے پورے دن کا محاسبہ نہ کرے، اور وہ شخص یقیناً خسارے میں ہے جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں، یعنی ایک دن میں نے گزارا، جو کام کیے جس طرح گزارا اسی روش پر دوسرے دن گزار لیا، اب یہ 2 دن ایک جیسے ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں خسارے میں ہے ایسا شخص۔ کیوں خسارے میں مولا؟ اس وجہ سے خسارے میں ہے کہ اس نے دوسرے دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے نصیحت نہیں لی، عبرت نہیں لی، عبرت حاصل نہیں کی۔ بھائی اس دن اگر نمازوں میں تاخیر ہو گئی تھی، کوئی چیز تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، جھوٹ بولا تھا، کوئی کام میں کوتاہی کی تھی، امور شرعیہ انجام نہیں دیے تھے، تو دوسرے دن اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی، اگر نہیں کی تو ایسا شخص خسارے میں ہے، اور وہ جتنے بھی دن اس طرح گزارے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ تو اگر ہم نے مکتب آل محمد کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار اور ماننے والا کہنا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ ہم معصوم رہبران کے ماننے والے ہیں، سوائے تشیع کے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے رہبران معصوم ہیں، عین الخطا ہیں، اور ہم معصومین کو ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں سوا ہو جاتی ہیں۔ ہماری شخصیت اور اس کے کمالات بھی ہونے چاہیے۔ جب ہم معصوم سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو آپ کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ جھلک ضرور ان تعلیمات کی آنی چاہیے۔ تو اپنے سلسلے کو قرآن سے اور اہل بیت سے جدا نہ کریں، سلسلے کو برقرار رکھیں، چاہے کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کو منقطع نہ کریں۔ خدا کشائش فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دے گا، اس کے اندر آپ کی روزی کو بھی آسان کرے گا، آپ کو وقت بھی مہیا کرے گا، اور اپنی بارگاہ میں بلانے کا پورا سبب پیدا کرے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار کی بھی بارگاہ میں حاضر ہونے کی انسان کو توفیق ہوتی رہے۔ میں کتنی پیشانیوں کو دیکھتا ہوں اور کف حسرت ملتا ہوں، افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر کہ ان کو نہیں پتہ یہ کس پروردگار کی ملاقات کو جانے والے ہیں، کس وقت اس دنیا سے کوچ کر جانے والے ہیں۔ یہ پیشانی کبھی پروردگار کے حضور سجدے میں جھکی ہی نہیں کہ اس شخص کو پروردگار کا معلوم نہیں، یہ مواحد نہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جو کہ بچپن سے آنکھ کھولی ہے اور مواحد ہوئے ہیں، خدا کی وحدانیت کو جانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پھر دوبارہ گمراہ نہ ہو جائیں اور اس کے اوپر مداوعت کریں اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے اندر کہیں پر بھی اپنے برادر مومن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، سوائے ایک جگہ پر، وہ نیکیوں کے اندر سبقت کرو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ پر حکم دیا ہے کہ نیکیوں کے اندر سبقت کرو، مقابلہ کرو اپنے بھائی مومن سے، اپنے برادر مومن سے اس زمین کے اندر مقابلہ کرو، ورنہ کسی چیز مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ فلانا مومن میرا اس نے گھر خرید لیا تو میں مقابلہ کروں جلوں، دوسرے نے گاڑی خرید لی تو میں جلوں، فلاں نے جو ہے نا صاحب اس نے یہ حاصل کر لیا تو میں جلوں، نہ۔ جہاں پر مقابلے کو منع کیا ہے وہاں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں مقابلے کا حکم دیا ہے وہاں ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جہاں مقابلے حکم دیا ہے ہمیں اس کے اوپر باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے، پروردگار کی راہ میں نیکیوں کی میں سبقت کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان پابندی کے ساتھ کچھ امور انجام دے رہا ہے تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس قدر زبردست انعام ملنے والا ہے، اس نے کس قدر خدا اور اس کے رسول کا اور اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ دل خوش کیا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، مجھے بھی اس کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، مجھے مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں کیوں اس سے پیچھے ہوں؟ کیا میرے 2 ہاتھ 2 پیر اور میرا ذہن کام نہیں کرتا کیا؟ تمام چیزیں پروردگار نے مجھے بھی عطا کی ہیں جیسی اس کو عطا کی ہیں، تو پھر میں اس مقابلے میں پیچھے کیوں ہوں؟ اور کل روز حساب جب اعمال کا حساب ہوگا تو میں کف حسرت کیوں ملوں؟ تو مجھے بھی چاہیے کہ میں آج ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھاؤں اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں بھی سبقت کروں، تاکہ کل میں بھی سینہ فخر سے بلند کر سکوں کہ میں بھی پروردگار کے اطاعت گزاروں میں تھا، میں معصیت خدا میں نہیں تھا کہ کل پورے محشر کے سامنے ذلیل کیا جاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چند یوم کی زندگی کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو لا یعنی فضول چیزوں میں صرف نہ ہونے دیں۔ اپنی ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمیں ہمارے لیے محمد و آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں۔
یہ قرآن عین زندگی ہونا چاہیے. یہ قرآن مردوں میں خالی بخشنے کے لیے ہم نے کیوں اس کو وقف کیا ہوا ہے؟ اس قرآن کو زندوں میں لائیں، زندوں کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کا آئین بنائیں. قرآن میں جو حکم ہے ان کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں نافذ کریں، دوسرے کے اوپر تلوار لے کر نہ کھڑے ہو جائیں کہ جی یہاں سے میں یہ امپلیمنٹ ہوگا. پہلے خود اس دائرے میں آئیں، اپنی زندگیوں کو اپنی قرآن کے متعلق ڈھالیں تاکہ دوسرے لوگ کہیں کہ ہاں یہ دین امن و سلامتی اور آشتی کا مذہب ہے، یہ بہترین مذہب ہے، اس کے اندر ماننے والے کو میں جانتا ہوں فلاں مسلمان ہے، کیا عادت ہے، کیا اعتبار ہے، کیا پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہے، ہر جگہ جو ہے وہ دکھ درد میں حاضر ہوتا ہے. کم از کم ہم نے کیا ایسا کیا؟ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو عملی کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے اوپر ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ پھر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے کام کریں. مگر اگر ہم اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے اور اس کا کچھ شائبہ ہماری زندگی پر نہیں پڑا ہماری زندگی میں، اور ایک غیر مواحد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی رفتار ایک جیسی ہے، دونوں ایک جیسے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر وہ کیا نصیحت اور کیا چیز؟ یہ تمام چیزیں رہ جائیں گی. پھر وہ امام بارگاہوں میں جانا، مسجدوں میں جانا، جمعے میں جانا، عیدین میں جانا، مجالس میں جانا، محافل میں جانا، تمام چیزیں فقط و فقط رسمی ہو کر رہ جائیں گی کہ ہم نے اپنے آبا کو دیکھا، وہ جاتے تھے ہم بھی چلے گئے، مگر ہم نے کبھی نہ اس کی روح کو دیکھا، نہ اس کی حلاوت ایمانی کو درک کیا، نہ اس کا ذائقہ چکھا، اور اس دنیا سے چلے گئے اور وہاں پر پھر کف حسرت مل رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک زندگی اور دے دے، تو بھیجے گا تو میں یہ سب اعمال دوں گا. نہ، پھر دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا بھی دروازہ بند ہو گیا، زندگی کے دن بھی گزر گئے. یہی امتحان تھا، جو کامیاب ہو گئے وہ آگے بڑھ گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ خسارے میں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو ان دنوں کو غنیمت جانیے اور ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ حوض کوثر پر ایک ساتھ جمع ہونے والے ہیں. کیونکہ اس سے جو ہے وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے اور میرے پاس ضرور پہنچیں گے. حوض کوثر پر دونوں پہنچیں گے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان سے تمسک اختیار کریں اور ان کو بالکل جو ہے وہ لائٹ نہ لیں اور ان سے رابطہ جو ہے وہ نہ توڑیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ جمعرات خیال آتا ہے. نہیں، روز چند آیات ہی صحیح مگر روز جو ہے وہ اپنے گھروں کو منور کریں، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی تلاوتوں سے منور کریں. بہت سارے اذکار ہم نے گزشتہ ایام میں پیش کیے کہ اگر ان صورتوں کو پڑھا جائے گا تو گھر میں شیطان 3 مہینے تک داخل نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان ہے، جب ہم ایک ایسی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے وہ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اقوال پہ، ان کے فرامین میں عمل کرنا چاہیے، ان پر یقین بھی کرنا چاہیے، ان پر اعتقاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہیے. بچے وہی کچھ سیکھیں گے جو آپ کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی کچھ نہیں سیکھیں گے. وہ بھی اتنا ہی بس نام لکھنے کی حد تک جو ہے وہ اپنا نام پتہ بتائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں، مگر تعلیمات سے خالی ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں زمانے میں کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس کس طرح سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. شرم آ جاتی ہے کہ جہاں پر ذکر آتا ہے کہ مسلمان تھے اور انہوں نے ایسے جو ہے وہ کام کیے، گھنونے کاموں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے میں بدنامی کا سبب بنتے. یہ صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت سے دوری کا سبب ہے. یہ قرآن اور اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر بھی گمراہ ہو گئے. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے. یہ ساری ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ بچپنے سے وہ جو ہے وہ پریکٹیکلی جب تک خود نہیں کریں گے بچہ کچھ نہیں سیکھے گا. جب آپ خود کریں گے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ انس کریں گے، آپ روز جو ہے وہ چند آیات ہی صحیح اس کی تلاوت کریں گے تو بچہ بھی وہی کچھ سیکھے گا جو آپ کریں گے. تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چند ایک اور میں پیش کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا اور اس سیگمنٹ کا اختتام کروں گا. خرید و فروخت و کاروبار میں اکثر نقصان ہو جاتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہتے ہوئے آپ کو وہ ملیں گے کہ جی جو کچھ بھی ہم کاروبار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے کہ اگر خرید و فروخت کرتے وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کر لی جائے تو اس معاملے میں کبھی نقصان نہ ہوگا. آیت نمبر 70 نوٹ کر لیجئے، اس کی تلاوت کریں. خرید و فروخت کرتے وقت کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ خرید و فروخت میں نقصان نہیں ہوگا. بہت سیدھا سا ہے. اب اس میں بہت بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوئے، پیر ملنگ بیٹھے ہوئے کہ جی وہ پیسہ لے آؤ ہم تمہیں تعویذ دے دیتے ہیں، نقصان نہیں ہوگا. وہ سب کھا جائیں گے. وہ نقصان تو ہو ہی رہا تھا، یہ پیسے بھی گئے. تو اس سے بہتر ہے سورہ بقرہ کی طرف توجہ اختیار کریں. آیت نمبر 70 کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے تو اس سے آپ کو کبھی خرید و فروخت میں نقصان نہیں ہوگا. دوسرا حل ہے کہ کاروبار یا کسی چیز کو خریدتے یا بیچتے وقت
اس دعا کا پڑھنا بھی مومن کو نقصان سے بچا لیتا ہے. یا مخیر یا مختار یا من الخیر بیدہی یا خیر دلیل یا دلیل الخیر یا مرشد یا ہادی. اس لائن کو پڑھنے سے چھوٹے سا ذکر ہے، اس ذکر کو پڑھنے سے بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان ہونے سے، اس کی برکات جو ہے وہ آپ کو نقصان ہونے سے بچا لیں گی. اور ایک تیسرا اور آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق ارواحً الفدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ کرتے وقت، کوئی چیز کی ڈیل کرتے وقت صرف 3 مرتبہ سورہ الم نشرح، 3 مرتبہ صرف سورہ الم نشرح کی تلاوت کرے، اس کو پڑھ لیا جائے تو اس معاملے میں ضرور بالضرور نفع اٹھائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیا خوبصورت جو ہے وہ اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کہ آپ بعض دفعہ ہوتا کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. ہر چیز کو بچانے کے لیے، حق حلال کے پیسے کو بچانے کے لیے، لوگوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے فراڈ کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے قرآن سے تمسک اختیار کیجئے. ان بتائے ہوئے راستوں پر جن محمد آل محمد نے بتایا، جس طریقے سے اس پہ آپ کریں، آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ یہ دنیاوی اور آخروی نقصانات نہیں ہوں گے. میں سیگمنٹ کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم کو ہمارا رابطہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا تمسک برقرار رہے اور اس کے اندر ہم مداوت کرتے چلے جائیں. جیسے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی حدیث ہے کہ وصیت میں سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا کہ کہیں دوسرے تم پر سبقت نہ کر جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہترین راستوں پر، بہترین ہدایت کی باتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری بھی اور آپ کی بھی زندگیوں میں ایک بہار پیدا ہو جائے. چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. لیتے ہیں ایک بریک.